اور جو ہمیں نمٹنا پڑ رہے ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں میں. اس کے نتیجے میں ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا الجھنیں پیش آ رہی ہیں، اور کیا نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. ایک بات کا ذکر ہوا تھا کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ قرآن و سنت کے احکام کی تعبیر و تشریح کی اتھارٹی کون ہے. بہت بڑے طبقے کا خیر پارلیمنٹ اس حوالے سے کہ عوام کی منتخب نمائندہ وہ ہے اور تنفیذ اس نے کرنی ہے، نفاذ کی قوت اس کے پاس ہے، اور عوام کی معتمد قیادت ہے وہ. دوسری طرف کا موقع یہ ہے کہ قرآن و سنت سے واقف نہیں ہے. قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کا تو ایک معیار ہے، مفسر کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ مفسر کون بن سکتا ہے. قرآن پاک کی تفسیر کے لیے 14 علوم پر مہارت کو شرط قرار دیا جائے، اور اجتہاد بھی اس سے زیادہ. قرآن پاک حدیث و سنت کی تعبیر و تشریح ہو یا اجتہاد ہو، اس کے لیے جو معیار ضروری ہے وہ پارلیمنٹ کے رکن کے لیے نہیں، ایک تماشا بن جائے گا. یہ دو موقف ٹکرا رہے ہیں. بڑی طویل بحث کے بعد ہمارے یہاں آئینی طور پر یہ صورتحال درمیان کی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا. یہ بھی طے ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف جو قوانین اگر ہیں تو وہ ختم کیے جائیں گے. لیکن ایک مسئلہ فکری طور پہ باقی ہے، موجود ہے، کہ قرآن و سنت کے منافی کو قانون موجود ہے، نافذ ہے، تو وہ ختم کون کرے گا؟ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا یا کوئی اتھارٹی ختم کرے گی؟ اس پر ایک واقعاتی بات کرنا چاہتا ہوں. ضیاء الحق مرحوم کے دور میں قرارداد مقاصد کو دستور کا واجب العمل حصہ قرار دیا گیا. اس میں قرارداد مقاصد کی بنیاد 3 باتوں پر ہے. قرآن و سنت کی بالادستی ہے کہ اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکے گا، اور اگر ہے تو منسوخ کیا جائے گا.
حکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور حق حکمران عوام کو منتقل ہے، جو کوئی تین باتیں ہیں قرارداد مقاصد کی بنیاد۔ پچھلے دستوروں میں قرارداد مقاصد طیبہ چاہ رہی ہے، یہ باقاعدہ دستور کا حصہ نہیں تھی، ایک تمہید کے طور پر تھی۔ ضیاء الحق مرحوم کو صدر ضیاء الحق مرحوم کو سپریم کورٹ نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق دستور میں ترمیم کا حق دیا۔ انہوں نے ترمیم یہ کی کہ قرارداد مقاصد کو دیباچے کی بجائے دستور کا باضابطہ حصہ بنا دیا، یعنی پہلے بات تبرک تھا، خطبہ تھا، وہ اب باقاعدہ دستور کا حصہ بن گیا۔ جب دستور کا حصہ بن کے قرارداد مقاصد، یہ ایک راستہ نکلا کہ ملک کے کسی بھی قانون کو اگر وہ قرآن و سنت کے منافی ہے تو قرآن و سنت کے منافی قانون کو قرارداد مقاصد کے منافی قرار دے کر کسی بھی عدالت میں چیلنج کیا جائے، یہ راستہ ہے۔ اور ہم جو نظریاتی کارکن تو چلو تھوڑا تھوڑا صحیح کوئی نہ کوئی بات چلتی رہے گی، کبھی ایک کبھی دوسرا کو پیش رفت ہوتی رہے گی۔ ملک میں قانون ہے، قصاص کا قانون نافذ ہے، قاتل کو قصاص میں قتل کی سزا، پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ اب پھانسی کی سزا، قتل کی سزا میں ایک مرحلہ رحم کی اپیل کا ہوتا ہے، سارے مرحلے مکمل ہو گئے ہیں، سزا ہو گئی ہے، اپیل مسترد ہو گئی ہے، آخری مرحلے پہ ہے، اس کو پھانسی دینی ہے۔ آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قاتل صدر کو رحم کی اپیل کرتا ہے کہ مہربانی کریں مجھے معاف، اس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، مہربانی کریں، اس کو رحم کی اپیل کریں، اور صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کی رحم کی اپیل کرتے ہوئے اس کی سزائے موت کو منسوخ، بہت سی ہوئی ہیں۔ اب قاتل کی سزا منسوخ کرنے کا، معاف کرنے کا قاتل کے ورثاء کے سوا کسی کو حق نہیں ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ ورثاء معاف کر دیں، کر دیں، نہیں معاف کریں تو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ صدر کا معافی کا اختیار قصاص کے قانون کا منافی ہے۔ یہ چیلنج ہو گیا لاہور ہائی کورٹ، حاکم علی کیس کہلاتا ہے یہ۔ ایک کیس میں قاتل کی سزا صدر نے منسوخ کی تو مخالفین عدالت میں چلے گئی، جناب یہ تو شریعت کے خلاف ہے، صدر کا یہ اختیار شریعت کے قانون کے خلاف۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے، قرارداد مقاصد کی روح سے، کیونکہ قرارداد مقاصد گارنٹی دیتی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون ہے وہ نہیں ہوا تو ختم ہو جائے گا، اور قاتل کی سزا معاف کرنے کا صدارتی اختیار جو شریعت کے خلاف ہے، اس کو منسوخ کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے صدر کا یہ اختیار غیر قانونی قرار دیا، یہ اختیار شرعی ہے، غیر شرعی ہے تو غیر دستور، صدر کا یہ اختیار ختم۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر اپیل نہ ہو وہ قانون بن جاتا ہے، یہ بھی قانونی پروسیس ہے۔ کسی بھی ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ اگر اس کے خلاف اپیل نہ ہو، نافذ ہو گیا ہو تو وہ قانون بن۔ ہم بھی بڑے خوش ہوئے، چلو ہم بھی بہت سے قوانین کو منسوخ کروایا گیا، لیکن یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو، سپریم کورٹ میں بحث ہوئی اس پر۔ جسٹس سید وسیم علی شاہ مرحوم سپریم کورٹ کے سربراہ تھے، چیف جسٹس تھے، انہوں نے فل بینچ بنایا۔ اب وہاں نقطہ یہ آیا، وہاں تو نکات زیر بحث ہوتے ہیں کہ یہ بات تو درست ہے کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، یہ بھی درست ہے کہ قرارداد مقاصد کے منافی ہے،
یہ بھی درست ہے کہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، لیکن اگر قرارداد مقاصد کے اور آئین کے یہ صدر کا اختیار بھی آئین کا حصہ ہے، آئین کی دو دفعہ ٹکرا گئی ہیں، ان میں قرارداد مقاصد کو کوئی بالادستی حاصل ہے یا نہیں، یہ نقطہ تھا۔ قرارداد مقاصد کو دستور کی باقی دفعات پر سپریمیسی حاصل ہے یا نہیں۔ اگر سپریمیسی حاصل ہے تو اس سے مقابلے میں جو دفعہ ہوگی ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ برابر ہیں دونوں اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے تو فیصلہ پھر تیسری قوت کرے گی۔ یہ تھا قرارداد مقاصد اور دستور کی دوسری دفعات اگر برابر ہیں، ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہے، تو فیصلہ پھر پارلیمنٹ میں جائے گا دوبارہ یا سپریم کورٹ کرے گی۔ اور اگر سپریم کورٹ کو سپریمیسی حاصل ہے یا قرارداد مقاصد کو، تو دوسرے قانون کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اس پر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ قرارداد مقاصد کو دستور پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، ہاں برابر یہ بھی دفعہ ہے وہ بھی دفعہ ہے۔ اگر کسی دفعہ کا ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو فیصلہ قرارداد مقاصد کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ پارلیمنٹ میں جائے گا واپس یا سپریم کورٹ سے۔ یعنی قرارداد مقاصد تو باقی رہی، اس کی سپریمیسی ختم کر۔ بڑا مشہور کیس ہے یہ، ہم نے اس زمانے میں ایک کتابچے کی شکل میں چھاپا بھی تھا، تو اب بھی اگر موجودہ پی ڈی ایف بن سکتی ہے اس کی۔ قرارداد مقاصد بنام سپریم کورٹ کے نام سے ہم نے شریعہ اکیڈمی گجرات نے چھاپا تھا، وہ سارا کیس کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بات پھر وہی واپس۔ یعنی جو بالادستی والی بات تھی نا، وہ ایک واقعہ یہ میں اپنی جو ہمارے یہاں اسٹرگل ہو رہی ہے نا اس کی بات۔ دوسری بات یہ بھی مستقل جھگڑا ہے ہمارے یہاں قانون سازی میں کہ سپریمیسی پارلیمنٹ کو ہے یا شریعت کو۔ یعنی شریعت نے پارلیمنٹ کو اختیار دینا ہے یا پارلیمنٹ نے شریعت کو اختیار دینا ہے۔ جب ہماری شریعت بل پہ بحث ہو رہی تھی 87-88 کی بات ہے، خود میں مذاکرات کا حصہ تھا، بنیادی سوال یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنا سکتی، تو آپ پارلیمنٹ کو پابند کر رہے ہیں اس کی ساورنٹی کے خلاف۔ پارلیمنٹ خود مختار ہوتی ہے جو بولے، پارلیمنٹ پر کوئی قدغن لگانا یہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی یہ بات ہوتی نہیں۔ ہمارا موقف یہ کہ جب پارلیمنٹ خود دستور خود کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہے، تو وہ تو پھر دستور کی بالادستی ہے، شریعت کی بالادستی ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے یہاں بھی ابھی تک ہے۔ آپ جب شریعت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو شریعت نافذ کرو، ٹھیک ہے، لیکن بالادستی اور سپریمیسی کی بات نہیں کرو۔ سپریمیسی کی بات کرو گے تو پارلیمنٹ کی ساورنٹی مجروح ہوگی۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہوگی، چھوٹی سی بڑی مثال۔ ہمارے ہاں شریعت کی بالادستی میں رکاوٹ ہے پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا تصور۔ یہی صورتحال سعودیہ میں بھی ہے، وہاں امر ملکی فائنل اتھارٹی امر ملک سعودیہ کے دستور قرآن و سنت کے احکام ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کسی معاملے میں امر ملکی آ جائے تو پھر نہ کوئی عدالت نہ کچھ نہ کوئی شے۔ وہاں فائنل اتھارٹی امر ملکی ہے، بادشاہ کا آرڈر، اور بادشاہ میں یہ ہوگا، بادشاہ کہیں بھی ہوگی
اس میں فائنل اتھارٹی کون ہوگا؟ بادشاہ کا آرڈر۔ میں نے یہ بات صرف یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بات ہمارے ہاں پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی ہے وہی سعودیہ میں امر ملک، امر ملکی کے بعد کوئی دلیل، کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اور ایک واقعاتی بات بھی سامنے رکھ لیں تو بات اور زیادہ واضح ہوگی۔ سعودیہ میں آل شیخ اور آل سعود کا معاہدہ چل رہا ہے۔ عدالت، تعلیم، مذہبی امور میں آل شیخ کی بالادستی ہے، اور آخری چیف جسٹس تھے شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ تعالی، بڑا دبنگ آدمی، اللہ پاک ان کے درجات بلند تر فرمائے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز، عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ان کے جانشین تھے، لیکن ٹائٹل بدل گیا تھا۔ شیخ محمد بن ابراہیم تک قاضی القضات ہوتے تھے۔ شیخ محمد بن ابراہیم کے بعد سعودیہ میں قاضی القضات آج تک ہوئے۔ چیف جسٹس کے اختیارات بھی بادشاہ سلامت کے پاس۔ ہوا کیا؟ محمد بن ابراہیم، شیخ محمد ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ تعالی قاضی القضات تھے، اور سعودی عرب کے ضوابط کے مطابق وہ شرعی معاملات میں فائنل اتھارٹی تھے۔ انہوں نے کچھ قوانین کو، ضابطوں کو سوموٹو نوٹس کیا ہوتا ہے؟ عدالت خود محسوس کرے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے تو بلا لے۔ یہ جو پوری کتاب میرے پاس موجود ہے۔ شیخ محمد بن ابراہیم نے جو سوموٹو ذکر فیصلے کیے، تمہارا یہ قانون ان کے خلاف ہے، ختم، یہ نہیں ختم کرو، نہیں ختم، 5-7 ختم کر دیے۔ امریکہ نے مسئلہ بن کے کیا ہے، پارٹی میں میرے پاس اختیار، قاضی کو ذات شریعت کی بالادستی ہے، کم کرو۔ اب صورت یہ تو معاہدہ تھا علیہ شیخ اور علیہ سعود کا، وہ معاہدہ رکاوٹ تھا، اس کے خلاف کچھ کرتے۔ ایک بات لطیفے کا درجے کی ہوتی ہے کہ یہ شاہ فیصل مرحوم کا زمانہ تھا۔ شیخ محمد بن ابراہیم کو شیخ شاہ فیصل نے بلا کر باتیں تو کی، لیکن معذور کرنا مشکل تھا کہ وہ ماموں جان تھے شاہ فیصل کے، ان کی رشتے داری بھی آپ ان سے مذاکرات بڑے وہ کہتے ہیں، وہ اڈر آخر وقت جو چیز محسوس کی بولا ہی ختم۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ کے بعد سعودیہ کا قاضی القضات ہوئے۔ ان کی جگہ جو جانشین ہے شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی، وہ مفتی اعظم ٹائٹل پر، سعودیہ کے سب سے بڑے عالم کو مفتی اعظم کہتے ہیں، اور قاضی القضات کا ٹائٹل۔ میں نے یہ 2-3 واقعات شیئر کیے ہیں۔ سپریمیسی، فائنل اتھارٹی، ہمارے یہاں بھی یہ جھگڑا ہے، وہاں بھی یہ جھگڑا ہے۔ اب بھی میری معلومات کے مطابق آل شیخ میں اور آل سعود میں یہ کشمکش جاری ہے کہ آل شیخ کہتے ہیں بھی قرآن و سنت کی بالادستی، شریعت کی بالادستی، آل سعود کہتے ہیں بادشاہ ہم ہیں، امر ملک کی، بادشاہ کا حکم، بادشاہ کا آرڈر۔ یہ کشمکش وہاں بھی اعلیٰ سطح پہ جاری ہے، اور ہمارے یہاں تو ہر سطح پر جاری ہے۔ یہ 2 مسئلے میں عرض کیے، ایک یہ کہ ہمارے یہاں قرارداد مقاصد بالادست قانون ہے یا برابر کا، دوسری طور پر ہے، اور فائنل اتھارٹی ساورنٹی پارلیمنٹ کو حاصل ہے یہ شریعت کو، سعودیہ میں ساورنٹی مبر ملکی کو حاصل ہے یا شریعت کو، یہ دونوں جگہ یہ جھگڑا موجود ہے، اور یہ اسی ذہن کے پیدا کر رہے ہیں کہ جو اس صاف کہتے ہیں۔ اللہ